تو میرے بھائی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو؟ ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی۔ کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا۔ کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور۔ آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو، یہی کرے گا نا وہ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی، ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں؟ اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ۔ کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا۔ اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی۔ دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ، پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے۔ کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے، رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ تو 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت، کیا کریں، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا۔ میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کافر یہ کام نہیں کرتا، ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید، اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا۔ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا۔ شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے، تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے۔ جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست پشاور میں، بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے۔ اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع، تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے، تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے۔ ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے، اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ
اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا، ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے۔ تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے۔ اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے۔ میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا۔ شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے، تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے۔ اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم وقت ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا، یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے۔ مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک، ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی، نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے، جو بھی آئے پاور میں، پاورفل آدمی آئے، ایک طاقتور آدمی آئے تو، اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جو مرضی کرو، جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو۔ جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں، کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا۔ جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے بس۔ ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو۔ غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو، ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے۔ کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی، نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل۔ میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش وواس سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی، سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش آواز ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمد للہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گی نہیں۔ آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو، مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ۔ تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو، صبح و شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی۔ ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں، انگلی پہ کر لو، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کر لیا۔ نماز کی پابندی کر لی، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے، اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی، 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے۔ تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے، جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا،
लड्डू भी छोड़ देंगे, जलेबियां भी छोड़ देंगे, अल्लाह के लिए खाने पीने से परहेज कर लो, रोजा रखने की आदत डाल लो, नफली रोजा, तो इस पे अल्लाह क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और अल्लाह एक वक्त की लज्जत छीन के अगले वक्त में डबल दे देता है। रोजे में नाश्ते की लज्जत जाती है और दोपहर खाने की लज्जत जाती है, इफ्तारी में वो लौटा देता है कि नहीं लौटा देता? इफ्तारी में अल्लाह वो डबल मजा दे देता है कि चल भाई तूने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, हालांकि सहरी करके बैठा हुआ है, 6 पराठे खाए थे सहरी में, और दोपहर खाना भी नहीं खाया, तो चल मैं तुझे ये लज्जत दुनिया में क्या कर रहा हूं, इफ्तारी में लौटा रहा हूं, सेहत भी अच्छी होगी, अल्लाह भी खुश होगा। तो कुछ अल्लाह अल्लाह का घरों में माहौल बनाओ। हम काफिर नहीं है मेरे भाई कि बस चीजों पे रिपोर्टें पेश करके मुतासिर होते रहे। हम सबसे पहले जो रिपोर्ट पेश करते हैं वो क्या है, वो जो कुरान ने पेश की है। ये नेमतें बनी नहीं है, बनाई है किसने, अल्लाह ने, और वो तुम्हारा मोहसिन है। इंसान ये समझता है कि आज मैं अच्छी हालत में हूं तो कल भी अच्छी हालत में होऊंगा, ये बड़ी गलत फहमी है। इसका अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में जवाब दिया कि क्या हमने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे? लोग ऐशो इशरत में है, सेहत है, दौलत है, इज्जत है, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये समझते हो कि हमेशा ऐसे ही रहोगे? तो ये भी गलत फहमी है। हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग कैसे कैसे मसाइल में घिरे होते हैं, तो हम उनको देख के ये समझते हैं कि ये तो इन मसाइल में आ गया, मैं नहीं आ सकता। इसलिए याद रखो, आफत ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, मसाइल ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए। इससे इबरत होती है, इंसान के दिल में खौफ पैदा होता है, तो ये खौफ उसको अमल की तरफ लेकर आता है, क्योंकि इंसानी फितरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, कि अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा कुशादा कर दे और ये कायनात टेंशन फ्री हो जाए, कोई गम ही ना हो, इसमें टेंशनें क्या हो जाए, खत्म, सबके पास पैसा, सबके पास सेहत, और हर काम हटो बच्चों शुरू हो जाए, शादी टाइम पे हो गई, बेगम बिल्कुल सही, मियाँ को शोहर बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही आदमी मिल गया, सास एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल कभी बहू को तंग उसने नहीं किया, यही होगा ना जुमने, सब कुछ अगर सही हो जाए। रिस्क की कुशादगी तो एक, यानी अल्लाह ने उसको तो एक बतौर अलामत के बयान किया ना कि रिस्क की कुशादा होने से लोग समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। तो आयत का मतलब यह है कि अगर इंसानों के सारे मसाइल हल हो जाए, सब खुशहाल जिंदगी शुरू कर दें, सबके सर पे बाल हों, सबकी सेहत अच्छी हो, और खाने को सबको सेहतमंद ग़िज़ा मिलती हो, और वही अभी जो मसाइल चलते हैं, बीवी भी ठीक हो, बीवी के लिए मियाँ भी ठीक, सास भी बहुत अच्छी हो, वो चाहती है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें, ससुर साहब भी बहुत नेक, नंदे एक नंबर की हों, बेहतरीन, वो जब अपनी भाभी से मिलती हों अपने भाई की तारीफ करती हों कि हमारा भाई बहुत अच्छा, और जब भाई से मिलती हों कि किसकी तारीफ करती हों, भाभी बहुत अच्छी, इस भाभी को छेड़ना नहीं, इसको तंग नहीं करना, ये चांद सी भाभी है। समझ में आ रही? अगर ये सारा सेटिंग हो जाए ना, है नहीं ना मसला, सारे यही तो, सारे मसाइल ही यही है ना। कंवारों की शादी हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है ना, बिल जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उतना बिल आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? FIR कटवानी है, आप गए, चोर का नाम बताओ, FIR कट गए 2 मिनट में, अगले दिन चोर अदालत में, आपने केस किया, आपको आपके पैसे मिल गए, चोर को सजा हुई, सजा के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सजा के बाद। तो ये अगर निजाम हो जाए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सेटअप हो जाए, हर चीज क्या हो, हटो बच्चों। वजीर आजम ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं।